یہ جو دو ٹوک ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے موقف پلس مذاکرات کی بات کتنا بڑا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو اس ملک میں ہوا اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ ایک ریاست کے اوپر حملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے حملوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ وہ حملہ کرنے والے جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی جو ہیں وہ ریاست کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو عمل تھا وہ ناقابل معافی ہے، اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح کے اٹیک جو وہ ان ملکوں میں ہوئے، امریکہ میں، یو ایس اے میں، وہ بھی اتنے خطرناک نہیں تھے، لیکن وہاں جو ہے وہ عدالتیں لگیں، 24 گھنٹے عدالتوں نے کام کیا اور جو ذمہ دار تھے ان کو جو ہے وہ سزا دی۔ اب جو پاکستان میں ریاست پہ حملہ ہوا ہے، آج تک کی تاریخ میں جو 1 سال ہونے والا ہے، ذمہ داروں کو سزا نہیں مل رہی، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عدالتیں؟ اگر قاضی وقت سے کے دفتر سے انصاف نہیں مل رہا تو یہ اب حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لے۔ حاکم وقت کون ہے؟ نون لیگ کی حکومت۔ وہ نوٹس لے، کارروائی کرے، بھائی کیا وجوہات ہیں کہ جو اتنی بڑا ریاست پہ حملہ ہوا تھا اس کی جو ہے وہ ذمہ داروں کو سزا، یہ قاضی کی عدالتیں، قاضی وقت عدالتیں جو ہیں ہمارے ملک کی، وہ کیوں جو ہے وہ اس ملک کی ریاست کو جو ہے وہ انصاف نہیں دے سکی؟ وہ ذمہ داروں کو کیوں جو ہے وہ کٹہرے تک نہیں لا سکے؟ ہم تو اب تک یہی سنتے آئے کہ فلانے کی ضمانت ہو گئی، فلانے کی ضمانت ہو گئی، جو اس میں ملزمان تھے وہ تو یقین کریں آپ، وہ تو مظلوم بن گئے۔ لوگوں کو تو ان سے جو ہے وہ ہمدردیاں، اور ایک پلاننگ کی گئی ہوگی، ایک پورا منظم پروپیگنڈا کیا گیا ہوگا، جس طرح ان کی خواتین کی تصویریں جو ہے لگا کے ان کو جو ہے مظلوم بنایا جاتا ہے۔ تو اگر وہ لوگ ذمہ دار ہیں، چاہے وہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، بڈھا، جو بھی ہے، بھائی سزا دینا۔ سزا میں نے اور آپ نے تو نہیں دینی ہے، ان عدالتوں نے دینی ہے، اور عدالتیں اگر نہیں دے رہی تو حکومت کو چاہیے وہ نوٹس لے کہ یہ معمول کا نوعیت کا تو واقعہ نہیں ہے، اتنا خطرناک واقعہ ہے، تو حکومت کو چاہیے وہ نوٹس لے۔ جہاں تک ملاقات انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ملاقات کریں، تو اب یہ نون لیگ کو یہ واضح موقف بتا دینا چاہیے کہ بھائی وہ اس مشورے پہ عمل کریں گی یا نہیں کریں گی، وہ تحریک انصاف سے جو ہے مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں، دونوں چیزوں میں سے جو بھی ان کا موقف ہے بتا دینا چاہیے۔ معافی کے بعد یہ طے کر لینا چاہیے، آج اس بات کو طے کر لینا چاہیے کہ تحریک انصاف کو یہ ملک کہ جو آئین ہے، جو اس ملک کا جو قانون ہے، اس میں اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا، اس کو یا ریاستی ٹولہ سمجھا جاتا ہے، یہ طے کون کرے گا؟ یہ عدالتیں کریں گی، اس ملک کا نظام انصاف کرے گا۔ میں نے آپ نے طے تو نہیں کرنا، عدالتیں اس کو ڈکلیئر کریں نا، یہ پاکستان کی ریاست دشمن جماعت ہے، اسی جس کو ہم اور آپ مل کے ریاستی ٹولہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جماعت کے لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہوئے تھے، وہ ایوانوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایوانوں میں جو ہے وہ جتنی بھی قانون سازی اس میں بھی شریک ہو رہی تھا۔ یہ طے کس نے کرنا ہے؟ میں نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، ان اداروں نے کرنا ہے نا، تو کرے نا، حکومت طے کرے، یہ ریاست طے کرے۔ ہم سے اور آپ سے کہلوانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ انتشار پسند جماعت ہے، یہ ریاست پہ حملہ کرتی ہے۔ ہم تو کہہ رہے کرتی ہے، ہم کب منع کر رہے نہیں کرتی، اس کو سزا دینا تو ہمارا آپ کا، ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں اب سزا دے دیں اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ریاست کی دشمن جماعت ہے، اس پہ لگا دیں پابندی، صحیح ہے، مسئلہ ہو جائے گا۔ نہیں، نہ اس پہ پابندی لگتی ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کلی طور پہ نہیں، جزوی طور پہ جو ہے وہ الیکشن میں اس نے حصہ لیا نا، کسی نہ کسی شکل میں حصہ لیا۔ بالکل جتنے ووٹ بتائے جا رہے ہیں، اس جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی بھی آپ آدھی پرسنٹیج کر لیں، اتنے ووٹ تو چلے اس کو پڑھیں، اس کو اس عمل تک جو ہے اگر وہ اس ملک میں ایک ریاستی انتشار پھیلانے والا ٹولہ ہے تو اس کو اس عمل تک میں حصہ لینے کی اجازت کیوں ملی؟ اس کے حمایت یافتگان کو بھی اجازت کیوں ملی؟ نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کو روکنا چاہیے تھا۔ یہ سارے کام جن لوگوں کے، جن اداروں کے وہ کرنا ہے وہ کریں۔ اس کے بعد پھر میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، میڈیا بھی ان کے ساتھ، لیکن وہ جو کام جن کے کرنے ہیں پہلے تو وہ کام کر لیں، اس کے بعد ہم اور آپ بھی بالکل ساتھ دیں گے۔ عامر صاحب تو دیں گے کریں تیاری کریں، آپ بھی تیاری کریں۔ عامر صاحب کی ضمانت میں لے لیتا ہوں، عامر صاحب کی ضمانت میں لے لیتا ہوں۔ میں نے کہا کریں تیاری کریں، یہ جو انتشاری آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں عامر صاحب، کیوں آپ خدا سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں یار۔ فیصل تمہیں وارننگ مل گئی ہے، اسی سے تو ڈر کے بیٹھے ہیں۔ بات بریگیڈیئر صاحب تک پہنچ گئی، فیصل صاحب داخلہ بول رہے ہیں، بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو وارننگ مل گئی، فیصل صاحب یہاں سے پاریاں چلا رہے ہیں۔ عامر صاحب کی تو خیر ہے، بریگیڈیئر صاحب کے الفاظ سے ٹینشن ہے، عامر صاحب کو تو میں سنبھال لوں گا، بریگیڈیئر صاحب کے الفاظ سے میں یہی کہہ رہا ہوں،
میں عامر صاحب کی بات کہہ رہا ہوں کہ عامر صاحب نے کہا اب آپ پاپ کارن کھائیں، اب آپ جی پاپ کارن کھائیں، اور آپ کو بتائیں گے ہم خوف کے عالم میں ٹینشن کہاں میں کھایا تو کچھ جاتا نہیں ہے؟ کھایا جاتا ہے نا جی الیاس صاحب. دیکھیں جی آج پریس کانفرنس ہے، اس میں دیکھیں صاف کلیئر ہوا کہ جی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. جو ملزمان تھے جن کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا، جن کے پاس تمام ثبوت بھی، جس کو بریگیڈیئر صاحب ایکشن لینے چلے گئے، تمام ٹی وی چینلوں نے دکھایا، تمام میڈیا نے دیکھا جو حالات ہوئے اس دن، اس کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں ہوئے، جو کچھ لوگ تھے وہ معافی مانگ کے اور وہ سائڈ پر ہو گئے اور مذمت کر کے، اور جو لوگ بچ گئے تھے ان کے خلاف ابھی تک کیسز ہی نہیں چلے، نہ ملٹری کورٹس میں گئے، جو کیس گئے تھے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو ظاہر ہے اگر 1 سال گزر گیا تو یہاں تو کئی سال لگ جاتے ہیں، کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے یہاں. تو اب پہلی دفعہ نہیں، یہ تو عرصہ دراز سے پتہ ہے. اور جو گورنمنٹ حکومت وقت ہے اس کو چاہیے کہ ایکشن لے، کوئی ایسا کرے. عدلیہ کو چاہیے کہ بالکل اگر فیصلے کرنے ہوتے تو اس کورٹس کے ٹرائل سپیڈی کرتے اور سپیڈی کر کے اس کو نپٹاتے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ جو اس طرح کا کرے گا آئندہ تو اس کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتے ہیں، اس کو کیا سزائیں مل سکتی ہیں. تو یہ فوری طور پر کرنا ہے. اب یہ دیکھیں سال گزر جائیں گے ان کے فیصلے اسی طرح کرتے کرتے، پھر لٹکتے لٹکتے کیس یہ ہوتا ہے کہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ پھر ان کو کچھ نہیں یعنی سزا ہو نہیں سکتی. تو اس طرح وہ بچ کے باہر آ جاتے ہیں، چاہے یہ اس میں فنانشیل کرائم کریں یا اس طرح کے کرائم کریں. تو اس میں یہاں ہوتا ہوا کچھ نہیں نظر آتا ہمارے عدلیہ میں. وہ جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لمبے سپیڈی لوگ رول جاتے ہیں اپنا ایک مکان چھڑوانے کے لیے، زندگی گزر جاتی ہے، نسلیں گزر جاتی ہیں، تب جا کے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا. تو یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے سب واضح ہے، سب کے 1 سال گزر گیا ہے کہ جو واقعہ ہوا جس میں لوگ ملوث تھے، جس میں سارا آ گیا. تو یہ ہے کہ یہاں تو یہ لوگ بھی معافی مانگیں اور سائڈ پر آج سب لیول پلینگ فیلڈ ملے سب کو، جس طرح کچھ لوگوں کو ملا ہے تو یہ ان کے ساتھ بھی آئے. اور مذمت تو سب نے کر دی تھی، اس میں کوئی پاکستان میں ایسا بندہ نہیں جو اس واقعے کی مذمت نہ کرے. وہ سب نے، ایون کہ اڈیالہ جیل سے بھی آپ کو پتہ کہ آ گئی تھی. تو ظاہر ہے جب سب اس کو برا سمجھتے ہیں تو پھر سب کو ایک پاکستانی سوچ سمجھ کے ملک کے فائدے کے لیے سوچ رکھ کے اس کے بارے میں کوئی لاہ عمل طے کرنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے اور ان سوچوں کو ختم کرنا چاہیے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایاز صاحب کہ 9 مئی سے آگے بھی جانا چاہیے. یہ یہیں کھڑے رہیں گے تو 9 مئی سے آگے کیسے جائیں؟ آج 7 مئی ہے، 9 مئی 2 دن بعد. بالکل اگر نہیں 10 کو ہم آگے چلے جائیں، اگر یہیں لفظوں میں تو چلے جائیں گے، لیکن حقیقت میں ایاز صاحب کو تو ادھر ہی گھمائیں گے. 9 مئی سے آگے جا نہیں سکتے جب تک اس کو کلیئر نہیں کرتے. نہیں فیصل کچھ کہہ رہے ہیں میرے حوالے سے. تو بریگیڈیئر صاحب بچا لیں گے، آپ بچ جاؤ گے. کس کو؟ ایاز صاحب کو تو بچا لیں گے، بریگیڈیئر صاحب الیاس صاحب پھنس قاضی جائیں گے. صاحب اپنے نام کے قاضی کے لیے نہیں، جو ان کا منصب ہے قاضی والا، اس کا قاضی القضاء بن کے فیصلے کروانے چاہیے. بالکل اس سے یہ ایک بہت سنجیدہ ایشو ہے، اس سے سنجیدگی سے لینا چاہیے. ویسے وہ رانا صاحب وہ تو میڈیا دیکھتے نہیں، انہوں نے دستا کون ہے کہ سوشل میڈیا تے کی ہو رہا ہے. اور اس مسئلے کو نپٹانا چاہیے تھا. انہوں نے جج نال بیٹھے نے نا، فوراً کہندے نے 76 سال تو چل رہا ہے. اچھا وہ دس دینے میں پھر بیٹھے کیوں جی دباؤ دا سامنا کرتے رہے ہو؟ میں کہ شاید بیگم صاحبہ نہ دس دیں دیکھ کے کیا دیکھو کی ہو رہا ہے. اس میں جو تھا بڑا سنجیدگی کا مظاہرہ انہوں کرنا نے چاہیے سانو لاتا ہے نا کہ بند کر لو، نہ چلانی ہوئے تو نہ چلاؤ لائیو. اس میں جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں اسی پھر سوشل میڈیا دا توڑ بھی تو کرنا نا یار. چلیں الیاس صاحب کہہ رہے ہیں سنجیدہ لینا چاہیے. اچھا سنجیدہ لے. اس میں جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو نا جو ہے اس سے پہلے ہی کافی ہے. دیکھیں آپ کے جیو فینسنگ کے ذریعے جو تھے لوگوں کے لیے گئے، ان میں ان لوگوں کو دیکھا گیا جو لوگ ملوث تھے، جو لوگ اس طرح تھے. اس میں دوبارہ بھی اب اس میں الیاس صاحب کچھ بیچارے ویسے گزر رہے تھے، وہ بھی تو گزر رہے تھے، جو گزر رہے تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا. ان میں وہ